زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ ماہ درود و سلام، ماہ تلاوت قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، یہ اختتام کی جانب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کریم کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ ماہ رمضان المبارک یہ قریب آتا جا رہا ہے۔ جس طرح ماہ درود و سلام، ماہ تلاوت قرآن، شعبان المعظم یہ اختتام کی جانب جاتا جا رہا ہے، ایسے ہی ماہ رمضان المبارک قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین آمین آمین۔ اللہ ہمیں خیر کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے۔ آج ہم جس نیکی کی بات کر رہے ہیں بڑی پیاری نیکی ہے، مسجد کی آباد کاری، جسے اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا۔ عدنان بھائی، مسجد کی آباد کاری، مسجدیں آباد کرنے والے کون؟ ایمان والے۔ مسجدیں آباد کرنے والے کون؟ اللہ کے پیارے۔ مسجدیں بنانے والے کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان، زبان فیض نشان سے جنت کے محلات کی بشارتیں پانے والے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں عدنان بھائی قربان جاؤں کرم پر۔ آپ دیکھیے کرم کیسا ہے۔ من بنا مسجدن، کہ جو شخص مسجد بنائے، اور کتنی مسجد بنائے۔ مسند امام اعظم میں بھی روایتیں ہیں، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ عدنان بھائی پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالی جنت میں محل بنائے گا۔ آپ یہ ذرا دیکھیے کہ ترغیب جو ہے وہ کیسی دلائی جا رہی ہے۔ تو بندہ مسجد بنانے کی طرف بھی جو ہے وہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد آباد کرنے کی طرف آئے، اور اس میں اپنا حصہ ملانے کے لیے بھی قدم بڑھائے۔ اور زندہ مثال الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ میں بالکل تذکرہ کرنا چاہوں گا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا بھی ایک سلسلہ کار ہوتا ہے، مبلغین کا بھی سلسلہ کار ہوتا ہے کہ اپنی پراپرٹی بھی، اپنی جگہ بھی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیرات کے حوالے سے بھی کنٹریبیوشن اور تعاون کرتے ہیں۔ عدنان بھائی، وہ جو خانے وال روڈ پر جگہ ہے آپ کی، کتنی جگہ؟ 4 کنال ہے۔ 4 کنال جگہ خانے وال مین روڈ کے اوپر، وہ الحمدللہ ہمارے عدنان بھائی کے والد صاحب نے عدنان بھائی کس چیز کے لیے دی ہے؟ مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے۔ وہاں الحمدللہ رب العالمین فیضان مدینہ جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ سبحان اللہ، فیضان مدینہ کی تعمیرات بھی کیا ہے؟ شروع ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ جگہ بھی دے رہے ہیں، اچھا پھر اس میں کیا ہے، اب اس پہ سرمایہ بھی، زائد تعمیرات ہوگی تو اس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوگا، تو اس کے لیے ایک اور طریقہ کار بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود دے رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ جگہ ہے، اس کو بیچیں گے، اور اس کو بیچ کر کے جو رقم آئے گی اس سے کیا ہو جائے گا؟ تعمیرات شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن یہ بھی اللہ قبول فرمائے۔ بڑی موقع کی جگہ ہے، میں نے وللہ الحمد جو ہے وہ دیکھ رکھی ہے، ایک دفعہ سے زائد جو ہے وہ دیکھ رکھی ہے، اور اللہ کریم عدنان بھائی کے جو ہے وہ والد صاحب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، دراز عمر خیر عطا فرمائے، اور ان کا یہ جذبہ بھی اللہ کریم قبول فرمائے۔ تو آپ بھی مجلس خدام المساجد والمدارس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ رابطہ کیجئے، اور 2 طرح کے کام کریں۔ ایک تو وہ زمین ہے، میں قبلہ رکن شورا حاجی اظہر صاحب کو بھی چاہوں گا کہ اس ہم گفتگو میں شامل کر لیں۔ حاجی اظہر صاحب کی زیارت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں ہنستا مسکراتا رکھے، کیا ہی پیارا انداز ہے گفتگو کا بھی۔ حاجی صاحب جگہ کا ذہن بن جاتا ہے دینے کا، وللہ الحمد، عاشقان رسول دیتے ہیں، تو کیا ہی خوب ہو کہ جگہ دینے کے حوالے سے بھی یہ ذہن بنے کہ ایسی جگہ
جہاں پر نمازیوں کے لیے آنا جو ہے وہ آسان ہو. پھر دیکھیے جن کی پراپرٹی ہوتی ہے نا جی، ان کے لیے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ موقع کی جگہ کون سی ہے، یہ جگہ کیا ہے، یہ موقع کی جگہ ہے. اچھا وہ بھی پیش کریں، پھر اس کو ساتھ میں بنانے کے لیے بھی اپنا جو ہے وہ کوئی حصہ جو ہے وہ شامل کیا جائے. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی یہ اللہ پاک نے جن کو آسانی دی، وسعت دی اور دل بھی دیا. جی اصل چیز مین ہوتا ہے سلمان بھائی، بعض اوقات کسی ترغیب یا کسی جذبے پر ذہن بن جاتا ہے، لیکن اس نیت پر قائم رہنا اور اس نیت میں اپنی نیکی میں اضافہ کرنا. واہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ جگہ دی، جی اب جگہ کے ساتھ اس کو بنانے جی اور پھر آگے اس کو چلانے. واہ یعنی ایک چیز بنانا اور پھر اس کو آگے لے کے چلنا. مسجد کو آباد کرنے میں جیسے اس کی صفائی بھی ہے، اس کے اندر کچھ چراغاں کرنا ہے. یعنی آج کے دور میں جو چیزیں یوٹیلیٹی کے بل دینے ہیں ایسا، یوٹیلیٹی کے بل دینے ہیں، امام مؤذن صاحب کی، خادم صاحب کی جو ہے وہ تنخواہ دینی ہے، اور نمازیوں کی سہولت کا جو ہے وہ انتظام کرنا ہے، اور یہ سب سرمایہ ڈیمانڈڈ چیزیں. ایسا ہی ہے. ابھی آپ ماشاءاللہ ان کا ذکر فرما دیں عدنان بھائی کا. میں نے بھی وہاں زیارت کی ہوئی ہے ان کے علاقے کی. مجھے یہاں یہ میں شامل کرنا چاہوں گا. جی میرے بڑے بھائی حاجی نصر، ان کو اللہ پاک نے بڑا شوق دیا مساجد کا. اللہ ان کے شوق میں برکت دے. آمین. ہمارے والد صاحب کی جو زرعی زمین تھی مین روڈ کے بالکل ساتھ، انہوں نے پلاٹنگ کی، اور جو اس کا فرسٹ پلاٹ یعنی جو سب سے مہنگا پلاٹ، کیا بات ہے، وہ والد صاحب کے اصالہ ثواب کی نیت سے رکھا فیضان غوث اعظم مسجد کا. امیر سنت نے ان دنوں میں فیضان غوث اعظم مساجد کی ترغیب دلائی تھی، تو وہاں بہت خوبصورت مسجد بنی ہے فیضان غوث اعظم. واہ. تو اب اس کے ساتھ ذہن بنا کے اب اس کو مزید اس کی آباد کاری کا ایک اور ذریعہ ہے ہمارے دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعۃ المدینہ. کیا بات ہے، کہ جہاں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے نا، وہ مسجد عام مسجدوں کی نسبت زیادہ آباد ہوتی ہے. تو اب اس میں یہ سوچا کہ اس کے ساتھ ہم جامعۃ المدینہ بھی بنائیں، تاکہ مسجد میں اور رونق بڑھے اور مسجد کی آباد کاری کا سلسلہ بڑھے. تو چیز یہی ہے کہ پہلے جگہ ہو، اگر ذہن بنے، اور اللہ پاک دیکھیں راہیں کھول دیتا ہے. آپ کوشش کریں، جنہوں نے جگہ کے کبھی بھی سوچا تھا کہ جگہ کی ہمت کریں. اس میں جتنا زیادہ سوچیں گے نا کہ کتنی مہنگی جگہ ہے، یہ ہم مطلب ہے کہ چلو پیچھے دے دیتے ہیں، چلو آپ لوگوں کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں گے. جتنا ضرب و تقسیموں میں پڑتا ہے نا انسان، یہ بخل بڑھتا ہے. اللہ کی راہ میں دینے کی نیت کر لی، دے دے. واہ، اس میں بہت زیادہ ضرب و تقسیموں میں پڑے نا، کیا بات. پھر اس کو بنوانے میں اور اس کو آگے چلانے میں. کیونکہ دعوت اسلامی کے پاس الحمدللہ علی احسان ہی بہت زیادہ پلاٹس آ رہے ہیں، مساجد کے بھی، مدارس کے بھی، جامعات کے بھی. کہ بڑا سلمان بھائی ہمارے پاس جو اب آبجیکٹ ہے نا، اس میں ان کو بنانا، پھر ان کو چلانا، اور پھر ہمارے پاس جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور جتنے کام ہمارے رننگ ہے، ان کے ساتھ اب ایک پروجیکٹ ہم کچھ 10 مرلے 15 مرلے کی مسجد لیتے ہیں نا، اٹ مینز ہم نے 1.5 سے 2 کروڑ کا کام اپنے اوپر لے لیا. نارمل مسجد بھی ہم بناتے ہیں نا، وہ 80-90 لاکھ 1 کروڑ سے کم میں، اب بالکل نارمل سی سٹرکچر کے ساتھ ہم بناتے ہیں، وہ بھی نہیں بنتی. درست فرمایا. اس میں ہمیں مطلب یوں دینے والوں کو یہ ہم کہیں گے کہ یہ جگہ بھی دیں اور اس کو بنانے میں بھی ساتھ دیں. کیونکہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے بڑی پیاری یہ روایت کہ مطلب اس میں گھونسلے پرندے کا ذکر کیا، کہ اس کے پرندے کے گھونسلے کے برابر، مطلب چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی، اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. بلکہ من بنا مسجدن، یہاں مسجدن کے اوپر جو تنوین ہے نا جی، اس سے یہ تنوین تقلیل بھی ایک شرع کے مطابق یہ لی گئی ہے کہ چھوٹی سی بھی جو مسجد بنائے گا، بن اللہ لہو بیتن، اور بیتن پر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے، تنوین یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی تکثیر ہے، کہ اللہ کریم اس کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ جنت میں محل بنائے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے. اور حضرت صاحب میں ایک بات اور بھی عرض کروں، ظاہر سی بات ہے خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ترغیب کی بات کرتے ہیں تو اس سے الحمدللہ ناظرین کو بھی جو ہے وہ ترغیب ملتی ہے. یہاں جس طرح آپ نے نصر بھائی کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے بھی مین موقع کی جگہ وہ پیش کی. اچھا، پھر اسی طرح عدنان بھائی کی جو ان کی جو زرعی زمین ہے، جو یہ بھی ہے، یہ بھی بالکل روڈ کے اوپر کاشتکاری والی زمین تھی،
ان کی الگ سے ایک اور پیچھے زمین بھی ہے ان کی، اللہ نے ماشاءاللہ ان کو نواز رکھا ہے اس حوالے سے، تو وہاں جو پیچھے جو ہے وہ مربع ہے اس میں سے جگہ نہیں دی، مین موقع کی جگہ بھی دی ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی عاشقان رسول اپنا جو ہے وہ اس پر بھی قدم بڑھائیں، آگے بڑھائیں کہ جگہ بھی اگر دے رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو کسی ہے پروجیکٹ پہلے سے کوئی جگہ ہے اور آپ ہمارا بھی ذہن بن رہا ہے کہ ہم یہ جگہ کیا کر دیں گے، یہ اللہ رسول کے نام پر یہ اس کو دے دیں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیل کر کے جو اس کی رقم آ رہی ہے یہ دعوت اسلامی کے حوالے کریں کہ جی دعوت اسلامی جانے اور اس کا جو طریقہ کار ہے یہ جانے اور اس پر وہاں پر کیا کر دیں، اس کو تعمیرات کر دیں. الحمدللہ بہت اہم آپ نے جو ریکویسٹ پیش کی ہے نا مسجد کے ناظرین کو، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے لوگ جنگل میں بیابان میں وہاں کو آگے 20 سال تک بھی لگ نہیں رہا ہوتا کہ آبادی بنے گی. ہمیں یورپ میں تو ظاہر بات ہے کہ میں جب جاتا تھا تو مجھے یورپ میں ملتے ہیں ضلع گجرات کے اطراف کے گاؤں دیہات کے، تحصیل کھاریاں کے گاؤں دیہات کے، منڈی بہاؤدین کے بہت دور کے گاؤں کے. اب یہ کہتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں اپنے دادا جی کی، اپنے والد صاحب کی وہ جگہ دینا چاہ رہے ہیں. اب وہاں گاؤں چھوٹا سا ہے، 40-50 گھر ہیں، وہاں 2-3 مسجدیں پہلے ہی ہیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل کھیتوں میں جو نا آپ الگ سے ہماری وہ مسجد بنائیں. جگہ دی دی ہے، اچھا پہلے کہیں دے بھی دی جذبے میں آ کے، اب وہ لینے والوں نے لے لی کہیں، اب وہ کہتے جی اتنے سال ہو کے دی ہوئی ہے. وہاں مطلب سوچتے ہیں ان کو، میں بعض کا سمجھاتا ہوں لوکیشن پہ جا کے ویڈیو پہ کر کے کہ بھائی یہاں کچھ جنات کے لیے آپ مسجد بنائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو آبادی نہیں ہے قریب، نماز کون پڑھے گا؟ اس کو آباد کون کرے گا؟ یہاں تو امام بھی آتے ہوئے ڈرے گا، بھائی یہ بالکل بالکل الگ تھلگ آبادی سے کتنے میل بعض کا دور ہوتے کھیت، وہاں پر کھیتوں میں جگہ دے کے احسان کر رہے ہوتے کہ جناب اتنے دنوں سے دی ہوئی یا بنا نہیں رہے. اور بنائیں کس کے لیے؟ وہاں کون ہوگا؟ تو اتنی جگہ دے دیا مدرسے کے لیے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہم نے دیا ہے وہ بنا دیں. اب وہاں 40 کمرے بنا کے اب سوچیں کہ وہاں پڑھے گا کون؟ قریب کے گاؤں کے بچے آپ بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ 25 بچے آ جائیں گے، ایک درجہ کافی ہے. اب وہاں 40-30 کمروں کا ہم اتنا بڑا مدرسہ بنا کے وہاں 3-4 کروڑ روپیہ لگا کے، بہتر نہیں کہ اس جگہ کو ہم سیل آؤٹ کریں آبادی کے قریب ضرورت ہے، جہاں حاجت بھی ہے، وہاں انہی پیسوں سے جگہ لے لیں. آپ ہی کے والد صاحب یا آپ کے عزیز جن کے اصالے ثواب کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، انہی کے نام کی وہ مسجد بنا دیں گے، انہی کے اصالے ثواب کے لیے کر دیں گے. لیکن کام وہ کریں نا جس میں فائدہ ہو، مسجد آباد بھی ہو، آبادی کو فائدہ ہو اور لوگ اس سے نفع حاصل کر سکیں. کیا بات ہے جی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنا حصہ بھی ملانا چاہیے. مسجد کی آباد کاری میں جس طرح سے مسجد میں آ کر کے میں یہاں ایک اور عنوان کو لوں، میں چاہوں گا حاجی صاحب سے ہم اس پر گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں، کہ بلکہ پہلے ہم آپ کو ایک جو ہے وہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں دعوت اسلامی کس طریقے سے مسجدوں کو جو ہے وہ آباد کرتی ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو عنوان کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. آئیے پہلا ویڈیو کلپ دیکھیے. واہ ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ وہ ہے اے رب میری دعا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. تہجد پڑھنا یہ بھی مسجد آباد کرنا ہے. مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ مسجد آباد کرنا ہے. جس طرح مسجد کے اندر اپنی جو فائنینشل سٹیٹس اور حیثیت کے مطابق تعاون کرنا، یہ ایک بڑا اہم اور بڑا بنیادی کام ہے جس میں ہم سب کا حصہ ہماری طاقت کے مطابق جو ہے وہ ڈلنا چاہیے. بلکہ نگران شورا نے جیسے فرمایا نا کہ مسجد میں اگر جھولی آ رہی ہے تو اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈلنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمارا اس میں جانا چاہیے. جیسے جمعے کو عمومی طور پر یہ نظام بنتا ہے. آپ دیکھیے ایک تو نماز جمعہ پڑی ہوئی ہے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اچھا پھر یہ کچھ خیرات کرنے کا موقع مل رہا ہے، مسجد کے لیے جو ہے وہ دے رہا ہے، یہ صدقہ ہے. یہ بھی ایک تو جمعہ پڑا ہوا ہے، جمعے کی نماز پڑھی ہوئی ہے، یہ قبولیت. پھر اس میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کچھ اللہ کی راہ میں دے بھی رہا ہے. تو یہ دعا دینے سے پہلے صدقہ دینا، یہ دعا کی اور قبولیت کو سمجھے کہ کیا کر رہا ہے، اپنے قریب کر رہا ہے. تو اس نیت سے بھی حصہ ملانا چاہیے. جس طرح یہ ایک بڑا زبردست بڑا بنیادی کام ہے، اسی طرح مسجد میں آ کر کے، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کریم کا ذکر کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کرنا اور اوراد و وظائف پڑھنا، یہ بھی ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے مسجد کی آباد کاری کے لیے. یہ سب کیا فرمائیں گے؟ بالکل، اصل تو مساجد جو ہیں وہ بنائی ہی اسی لیے جاتی ہیں اللہ پاک کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اور بڑی پیاری بات کسی نے ایک موقع پہ کہی کہ پہلا دور تھا کہ مسجدیں کچی ہوتی تھیں اور نمازی پکے ہوتے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہو گئی ہیں مگر نمازی کچے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اصل مسجد اگرچہ ماربل اور جو ٹائل اور جو بھی اس کی تزئین و آرائش کے کام ہیں، جہاں جہاں اجازت شریعت نے دی ہے اپنی جگہ پر کرنی چاہیے، بلکہ میرا اپنا ذہن ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت عمارت ہونی چاہیے. تمام گھروں میں، تمام جو ہے وہ بلڈنگز میں سب سے خوبصورت نظر آنے والی عمارت مسجد ہونی چاہیے. یہ جو ہے وہ شعار میں سے ہے، اسلام کی پیاری چیزوں میں سے ہے. لیکن اصل میں مسجد آباد ہوتی ہے سجدوں سے، اللہ کے ذکر سے، کیا بات، تلاوت قرآن سے، اعتکاف سے، اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے. تو مسجدوں کو آباد کرنے کا ایک یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں دعوت اسلامی کے دینی کام، دعوت اسلامی کے دینی کام مسجدوں کو آباد کرنے کا، یہ کہ مسجد بھرو تحریک ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی تحریک ہے. اب مسجد درس دینا، یہ درس و بیان، یہ اللہ کی یاد میں شامل ہے، اللہ کے ذکر میں شامل یہ چیزیں جی. مسجد میں تفسیر قرآن، قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، یہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، یہ بھی ہمارا ایک بہت پیارا کام ہے جس کے ذریعے لوگوں کے اندر قرآن کی جو ہے وہ سمجھ پیدا ہوتی ہے، قرآن فہمی کا ایک ذوق پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ علاقائی دورہ کر کے لوگوں کو لے کے آنا، وہاں درس و بیان ہوتا ہے. تو یوں ایک مسجدوں کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ یہ علاقائی دورے بھی ہیں، مدنی قافلے بھی ہیں، تو ہمارے مختلف موقع پر اجتماعات ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہے، ان کا آپ دیکھیں گے سرکل زیادہ تر مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. تو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو لے کر اگر اپنے علاقے میں، حلقے میں، ذیلی حلقے میں یہ 12 دینی کام ہمارے ہوتے ہیں، یہ اگر جاری کیے جائیں تو یہ مسجد کو آباد کرنے کا ایک بہترین ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے. اور اس ذریعے سے ہمارے مسجدوں میں رونق بھی بڑھے گی، مسجدیں آباد ہوں گی، اور لوگ زیادہ سے زیادہ آ کے بیٹھ کے تلاوت قرآن کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اللہ پاک کی یاد میں بیٹھے. اچھا، پھر مسجد میں بیٹھنا اور اگلی نماز کے انتظار کے لیے، کیا بات، کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی ثواب میں بیٹھا ہوا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. سب اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کو آباد کرنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ بھی مسجد کی آباد کاری ہے. تو آئیے دیکھیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کس طریقے سے اصلاح التوبہ اور نیک اعمال کے جائزے کی سعادت ملتی ہے اسلامی بھائیوں کو. آئیے دیکھیے. اللہ اکبر. خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا، خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا، پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز، پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ عطایا الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما. اے اللہ
تو کریم، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، اے کرم کرنے والے مولا، اے رحم کرنے والے مولا، اے اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے پاک پروردگار، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا ہے مولا، تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں بھی ذوق کے ساتھ آمین۔ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بندہ دعا کرے اور اس تصور میں دعا کرے کہ اللہ کریم کی رحمت میرے ساتھ ہے۔ واہ واہ، ہم انشاءاللہ نیت کی ہوئی ہے ہم نے سبحان اللہ۔ کہ ایک خزانہ ہم نے عنوان رکھنا ہے، ایک خزانہ، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ دعا۔ اس پر ہم پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ۔ اور اللہ نے چاہا تو آپ کو ایسی ایسی اس پہ روایتیں سنائیں گے کہ آپ کا جی چاہے گا کہ بندہ جو ہے وہ دعا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لگائے۔ واہ۔ ہمارا ایک یوں بولے ایک طبقہ ہے کہ جو دعا سے جو ہے وہ محروم ہے، دور ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ مسجد کی آباد کاری ہمارے پروگرام کا آج کا عنوان ہے۔ قبلہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بشارت عطا فرمائی ہے سایہ عرش کی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے فرمایا راجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ وہ بندہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا طبقہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو مسجد میں اللہ کریم کے ذکر سے جو ہے وہ منع کرے اور مسجد کی خرابی کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ دو باتیں بیان کریں کہ مسجد میں دل کا لگا ہوا ہونا، مسجد کی بہتری کے حوالے سے، مسجد کی آباد کاری کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرنا، اور یہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے میں ایسا انداز اختیار کر رہا ہوں کہ جس سے مسجد آباد ہونے کی بجائے کیا ہوگا، نمازی کوئی چلا جائے گا، کوئی روٹھ جائے گا، کوئی پھوٹ جائے گا، کوئی ٹوٹ جائے گا۔ مطلب میں ایک مرتبہ مجھے یاد آ رہا ہے سب، یہ میں آپ کو پیچھے ہوم ٹاؤن کی بات بتا رہا ہوں، ہم کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو ہے وہ گئے، تو اسٹیم بھی تھے ساتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ سانو جڑا نا جی امان نامہ لکھوا کے دیو، امان نامہ لکھوا کے دیو، یعنی آپ ہمیں امان نامہ لکھوا کے دیں۔ میں نے کہا جی امان نامہ مطلب؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی فلاں جو ہے وہ شخصیت سے آپ ہمیں امان لکھوا کے دیں کہ ہم آئیں گے تو وہ ہمیں امن میں رہنے دیں گے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی جیسے نوجوان مسجد میں آ رہا ہے تو خامی ہے تو خامی کو دور ہی کیا جائے گا نا۔ بندہ بیمار ہے تو یہ تھوڑی کہ زہر دو، مارو، جان چھڑاؤ، بھائی دبو کی علاج پیسہ لانا ہے۔ خرابی ہے تو اس کو دور ہی کیا جائے گا نا، خامی دور کیا جائے گا۔ تو اس طرح کا ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو خرابی چاہ نہیں رہا ہوتا، میں اس پر یوں آتا ہوں، یعنی ان کا یہ نہیں ہوتا کہ خرابی ہو جائے لوگ بھاگ جائیں مسجد سے، لیکن انداز ان کا ویسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خرابی کی طرف ہی لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ کچھ بیان فرمائیں۔ جی، ایک تو جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا نا کہ مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے بشارت دی گئی ہے عرش الہی کے سائے کی، اور بھی مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت روایتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اللہ، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، اور اس کے آباد کاری کے جتنے بھی کام ہیں، اس کی صفائی کا، اس کی تزئین و آرائش کا، اس میں جو چراغاں اور دیگر جو لازمات ہیں مسجد کے، ان کے جو ہے وہ انتظامات کروانا، یہ سعادت مندی ہے اور یہ خوش نصیبی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا ایک بزرگ کا انداز کہ ان کے پاس کوئی بندہ آ کے کہتا نا کہ حضرت مفلسی بڑی ہے، گھر میں تنگی بڑی ہے، فرمایا کرتے تھے مسجد میں جا کے جھاڑو دیا کر، مسجد کی صفائی کیا کر، اللہ تعالی گھر کی تنگی دور فرما دے گا۔ اللہ اللہ، مسجد میں مسجد سے محبت کو، مسجد کو صاف کرنے کو، مسجد صاف کرنا بھی مسجد کی آباد کاری میں ہی، چونکہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آیت ہے نا انما یعمر مساجد اللہ، وہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں جھاڑو، مسجد میں چراغاں، یہ مسجد کی آباد کاری میں۔ تو یہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے مسجد میں رونق بڑھتی ہے، واہ واہ واہ، جو باعث ہے، جو ذریعہ ہے مسجد میں لوگوں کے آنے کا، لوگوں کے یہاں پر شوق سے بیٹھنے کا،
देखिए अच्छा इंतजाम करेंगे, लोगों का दिल करेगा मस्जिद में बैठने को। बिल्कुल। अब आज के दौर की जरूरत है पंखा वगैरह और दीगर, मतलब जो बाज जगहों पर इतनी शदीद गर्मी होती है कि तरावी में इतनी देर नहीं, उसमें हब्स में, उस घबराहट में दिल मतलब नहीं आज लोगों को, चूंकि जिस्म इतने ज्यादा वो सख्ती या तंगी या मुशक्कत सहने के आदी नहीं जी। और इबादत में तो वैसे ही शैतान सुस्तियां दिलाता है। तब जो कोई ऐसा इंतजाम कर देता है लोगों के लिए, शरई इजाजतें लेके, जो जहां पर ऐसी तरकीब होती है, कहीं एसी की, कहीं अच्छे कूलर की, पंखे की, अब वहां लोग तसल्ली से नमाज पढ़ लें, तब ये जो इंतजाम करवाने वाला ये भी सवाब का हकदार है ना अच्छी नीयतों पर। तो यूं जिसके जरिए लोगों का मस्जिद की तरफ रुजू बढ़ता है, जिसकी वजह से लोगों मस्जिद में दिल लगता है, जिसकी वजह से लोग मस्जिद की तरफ आते हैं, इसकी जो है वो एक अच्छा अंदाज है, मिलनसारी है, इमाम हो या इंतजामिया हो या नमाजी है। अच्छा दूसरा पहलू जो आपने जिक्र किया कि वो जिससे अमान लोग मांग रहे हैं कि उससे पनाह अमान, अब ये जो चुदराहट और जो बदमाशी वाला अंदाज बाज जगह पे पाया जाता है कि मस्जिद को वो बात समझ रहे होते हैं कि हम इसके मालिक हैं, जिसको यहाँ चाहेंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देंगे, जिसको चाहेंगे यहाँ पर जो है वो हम अंदर आने देंगे। बरादरी के मसाइल बाज़ होते हैं, अपनी जाती मसाइल होते हैं, यहाँ तक अल्लाह माफ करे अब वे दुनियावी लिहाज से लेन देन के मामलात का झगड़ा मस्जिद में ले आते हैं कि ये हमारा इससे चुपके यूं है, या बाज जगह पर पॉलिटिकल अपनी सोचों को लेकर आ जाते हैं कि ये हमारी कमेटी का बंदा होके इसने फलां के साथ बैठा तो हम इसको मस्जिद में या इसमें शामिल नहीं होने देंगे। तो ये जो चीज है ना मस्जिद के मामलात को हमें अपनी दुनियावी चीजों, कारोबारी चीजें, बरादरी की मामलात या दीगर हमारे जो भी मैटर्स हैं इनसे अलग रखना होगा। और दूसरा कि मस्जिद से मोहब्बत हो, उसमें अपने नाम या अपनी वाहवा से मोहब्बत ना हो। वाह। बाज कारी यही रहे होते हैं कि मैं तो मस्जिद की खिदमत कर रहा हूं, लेकिन मस्जिद की खिदमत में साथ उनका अपनी वाहवा या अपनी मतलब है कि उसको कब्जा शो करना या चुदराहट शो करना, ये मस्जिद में बाज़ मसाइल पैदा करता है। लोग आसानी आशिकाने रसूल का वहां बैठना, वहां जिक्र करना अल्लाह का, वहां नेकी की दावत देना, ये चीजों से रुकावट डालना, वो आपने जो आयत पढ़ी उसकी तफसीर में बड़ी इसमें सख्त वईदें लिखी हैं उस ऐसों के लिए जो मस्जिद में अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से रोकने का काम करें। मन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम ही कोई नहीं कि जो अल्लाह के घरों को, अल्लाह की मस्जिदों को अल्लाह की याद से, अल्लाह के नाम से रोके, अल्लाह के जिक्र से रोके। तो ये जो सोच किसी की बन जाती है ना कि मस्जिद हमने बनवाई या हम चला रहे हैं या मैं इसका मुंतजिम हूं या मैं इसका जो है वो इस मोहल्ले का बड़ा हूं और मेरी ही इसमें मतलब है कि वो ऐसी रहेगी, क्या कहते हैं कि उसको चुदराहट ही हमारे पंजाब में बोलते हैं कि मेरा चौधरीपन इसमें रहेगा कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ जो है वो इमाम साहब जो है ना वो बाहर निकले भी कैसे, तो इमाम साहब वो बैठे भी कैसे, तो इमाम साहब ने छींक ली तो मतलब है 2 बार छींक क्यों ली। तो ये बाज जगह पर ऐसे मुबालगे के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि बाज का इस हद तक होता है कि खाम खा की आके जो है ना वो घर में बंदा, बाज की ऐसे होता है कि घर में सब्जी का मशवरा नहीं घर वाले उससे कर रहे होते, लेकिन मस्जिद में आके वो भी सबसे बड़ा जो है ना मुंतज़िम में आला बना होता है। इमाम को यूं कर दो तो खादिम को यूं करना चाहिए, तो फलां को यूं बैठना चाहिए, तो दरी यूं नहीं यहाँ होनी चाहिए थी, ये बत्ती यहाँ लगानी चाहिए थी। यानी सबसे ज्यादा बड़ा वही आके बन रहा होता है, क्योंकि मस्जिद ऐसी चीज है कि जिसमें मतलब बाजार मालिक तो कोई नहीं, ऐसी बात अब आके सारे ही अपनी अपनी चला रहे होते हैं बाज जगह पे। तो ऐसा अंदाज कोई भी ना इख्तियार करे कि जिससे लोगों को मस्जिद से दूरी हो या लोग इसको छोड़े कि यार यहाँ जाएंगे तो फितना होगा, फसाद होगा या फड्डा होगा, यार वो सामने आएगा तो झगड़ा करेगा, यार खामखा की टेंशन बनेगी। तो इससे लोग फिर बाज़ औक़ात मस्जिद से दूरी इख्तियार करते चले जा रहे होते हैं। घर में कहते हैं नमाज पढ़ लेंगे, या घर में बंदा जमात से जो पढ़ता है ना उसकी एक रूटीन पक्की बनी होती है। जो जिसकी जमात छूटती है ना उसकी आहिस्ता आहिस्ता फिर नमाजें भी छूटना शुरू हो जाती हैं। जी दुरुस्त फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला सोच और समझ अता फरमाए और ऐसे अंदाज से अल्लाह करीम हमें बचाए। मस्जिद की खैर खाई आप यकीन मानिए तामीरात तरीके से ही हो सकती है, तामीरात तरीके से ही हो सकती है। अभी जैसे देखें
ایک طریقہ وہ ہے جیسے میں کیا چلے اس کو ہٹائیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا بزنس ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جہاں ہم امپلائی ہیں، جہاں ہم امپلائمنٹ پر ہیں، جہاں ہماری نوکری ہے ہم وہاں پر ہیں۔ تو جیسی جگہ ہوگی وہاں پر اسی طریقے کے مطابق بندہ جو ہے وہ رہے گا۔ آپ نوکری پر جس طرح آپ اپنے گھر پر ہیں، ویسے آپ اپنے ادارے میں جس جگہ پر آپ امپلائی ہیں وہاں ویسے نہیں رہ سکتے۔ تو ادارے میں وہاں کے رول ریگولیشنز کے مطابق ہی رہنا ہے، اور اس ادارے کے نظم و ضبط کو فالو کرنا ہے، اور اس کی نیک نامی کا سبب بننا ہے۔ یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر، چیزیں اس طرح کی یہ ہوتی ہیں۔ تو ادارے میں رہے، کسی جگہ امپلائی رہے تو وہاں تو سلیقے سے رہے، طریقے سے رہے، اور اپنا بزنس ہے جہاں پر وہاں رہے تو وہاں طریقے سے رہے، سلیقے سے رہے۔ کوئی آ کے دکانداروں کو ہم نے دیکھا ہے، بعض کا لوگ فضول بالکل بحث کر رہے ہوتے ہیں، فضول کر رہے ہوتے ہیں، ایسی ریٹ یہ نکال، وہ یہ بتائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن جو کامیاب سیل مین ہوتا ہے وہ اس کو بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے بعض اوقات اسے برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسے کیا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کسی نے نہیں لینا، لیکن کیا کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کچھ لینے کے لیے آ جائے۔ تو دکان پر ہیں تو وہاں طریقے سلیقے سے رہیں، بزنس میں ہیں وہاں طریقے سلیقے سے رہیں، آفس میں ہیں وہاں طریقے سلیقے سے رہیں، کسی جگہ پر کسی تقریب میں ہیں وہاں طریقے سلیقے سے رہیں۔ اسی طرح جب مسجد میں آئیں تو سب سے زیادہ طریقے سے بھی رہیں اور سلیقے سے بھی رہیں۔ مسجد میں آوازیں جو ہے وہ بلند کرنا، شور شرابہ مچا دینا، ہلا پنجابی میں کہتے ہیں ہلا ہلالا مچا دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسے نہ کیا جائے۔ دیکھیے ہم نیت پر شک نہیں کر رہے، ہم ایک جس انداز سے آ رہے ہیں ہم اس کو لیں، ہم نیت پر شک جو ہے نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے نیت اچھی ہے، لیکن جو طریقہ ہے نا، یہ طریقہ اس اچھی نیت کا رزلٹ نہیں دلائے گا، الٹا کیا کرے گا، نقصان کرے گا۔ تو جس طرح نیت اچھی ہے، ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں، ہم حسن ظن کر لیتے ہیں، چلیں نیت اچھی ہے، تو نیت اچھی کے لیے کام بھی کیا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے، اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ کرے ہم ایسے بنے کہ مسجد میں لوگوں کو کیا ہو، لوگوں کو لانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے اور جو ہے وہ سبب بنے۔ اور دوسری بات ایک بڑی اہم جو قبلہ حاجی صاحب نے فرمائی، بڑی یاد رکھنے کی ہے۔ اب یاد رکھیے، نہ میری اوقات ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میرے پیسے کی اوقات ہے کہ یہ مسجد میں لگے۔ یہ تو میرے رب نے کرم فرمایا ہے کہ مجھے اور میرے پیسے کو اس قابل بنایا ہے کہ مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہے۔ یہ اللہ کریم کی کیا ہے، مہربانی ہے۔ تو میں اس مہربانی پر کیا کروں، اللہ کریم کو شکر ادا کروں، عاجزی اختیار کروں، اور اللہ کریم کی رحمت پر واری واری جاؤں۔ اے کریم تیری کتنی مہربانی ہے کہ تو نے مجھ پر اور میرے پیسے پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائی ہے۔ تو جس طرح میرا تعلق ایک مسجد کے ساتھ بنا ہے، ویسے میں نے جو دوسرے افراد ہیں جو نہیں آ رہے، ان کا بھی تعلق کیا کرنا ہے، مسجد کے ساتھ بنانا ہے۔ دیکھیے مسجد بنائی ہے، جگہ دی ہے، تعمیرات کروائی ہے، خود سے سب کچھ کیا ہے، نظام چلا رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے اور برکت اور سعادت عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، نمازی نماز پڑھیں گے تو ثواب کا میٹر کیا ہے وہ اور دوڑے گا۔ جی ہاں، جس طرح کاروبار پھیلتا ہے تو پروفٹ کیا ہوتا ہے، آتا ہے۔ اسی طرح جب نمازی بڑھیں گے تو ثواب کیا ہوگا، یہ بڑھ کے آئے گا۔ اور اگر ایسا انداز ہے کہ جس طرح قبلہ حاجی صاحب نے جس کی نشاندہی کی، یہ چیزیں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، یہ پھر دنیا میں بھی گھاٹا ہے، نقصان ہے، اور اللہ ناراض ہو گیا، آخرت میں حساب دینا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں مسجد آباد کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور پکی تدبیر کے ساتھ۔ اور اب ایک بات میں اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے عرض کروں، میں حاجی صاحب سے چاہوں گا اس پر بھی رہنمائی فرمائیں کہ اگر کبھی مسجد میں کسی بزرگ نے کچھ بول ہی دیا ہے، کچھ کہہ ہی دیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ
اب یہ کہنا بھی ہم تو جائیں گے ہی نہیں، یا ہمیں یوں کریں یا وہ کریں، یا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ ہماری دکان پر کوئی آ کے یہ بول جائے یار چنگی دکان کھولی کی شاید رکھی ہے، تو کسی کامدی شاید کو رکھتا بھی اتنے کچھ سامان ہے جڑا رکھے ہے، تو کبھی کسی نے کہا ہے او جی بند کرو دکان چھڈو پراں ایک ہی کاروبار کر لیں، بندہ آ کے گلاں سنا کے ڈر گیا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو جس طرح کاروبار نہیں چھوڑ رہے لوگوں کی نیگیٹو باتیں سن کے، ویسے ہی اگر کسی بزرگ نے کچھ بول ہی دیا ہے، کچھ کہہ ہی دیا، نہیں کہنا چاہیے ان کو، اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ دوسری طرف بھی بات ہے، بندہ بولے جی ہوں میں تو نہیں جانا جی، اس پر بھی ایسا میں چاہوں گا کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بالکل، یہ آپ نے دوسرا پہلو جو لیا نا زیادہ اچھا لیا ہے، کیونکہ پہلے والوں کو تو ہم نے ایڈریس جو کرنا ہے کر ہی رہے ہیں، وہ ایک نہ ایک دو ہر جگہ بابے یا کوئی ایسی سوچ کے لوگ ہوتے ہی اور رہیں گے، یہ ان کی الگ ایک رونق بھی ہے اور ایک الگ ایک ان کی کیمسٹری ہے۔ لیکن جو ہمارے جو بھائی ایسے ہو جاتے ہیں نا، جو ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے مسجد تو اللہ کا گھر ہے، میرے رب عز و جل کی یاد کے لیے میں گیا، تو مسجد سے محبت تو اللہ کی محبت کہا گیا، جسے فرمایا گیا کہ جسے دیکھو مسجد سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا یہی اللہ والے ہیں، اور جو مسجد کے جو ہم نشین ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ کبھی بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو مسجد کے دوستی، مسجد کی محبت، مسجد کا تعلق، کسی کی بات یا کسی کی روک ٹوک یا کسی بات پہ دل پہ لے کے تو میں اپنی مسجد کو کیوں چھوڑوں؟ اپنی مسجد اللہ کی یاد کے لیے بنی ہے، اور وہ کسی کے کہنے یا کسی کے ڈسکریج یا ڈسہارڈ کر دینے سے میں اس شیطانی وسوسے کو اپنے اندر جمع نہ ہونے دوں کہ لو جی یہ کہ شیطان توڑنا چاہ رہا ہے نا مسجد سے، جس سے مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مسجد کی رونق بنتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، تو شیطان کو بہت رسوا اور ذلیل کرتا ہے وہ بندہ۔ اب شیطان ذلیل ہوتا ہے تو اب یہ چاہتا ہے کسی طرح سے اس کو توڑوں، اب کسی نہ کسی وجہ سے وہ دل چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہمیں ذہن بنانا ہوگا، اگر کوئی بات کر بھی دے، کوئی محلے دار کر دیتا ہے، نمازی کر دیتا ہے، ایون کہ امام صاحب بھی کوئی اگر کوئی بات مجھے کہہ دیتے ہیں کچھ سمجھانے کے لیے یا کسی طرح سے بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ دل پہ لے کے میں نماز بعد جماعت جہاں واجب بھی ہے وہ چھوڑ دوں اور مسجد جانا چھوڑ دوں۔ لہٰذا مسجد کی دوستی، مسجد کی محبت، مسجد کا تعلق کسی دنیا دار یا دنیا والے بندے کی وجہ سے ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ وہ مسجد سے ہم نے پیار کیا اللہ کی خاطر، اور مسجد اللہ ہی سے ملائے گی اور اللہ ہی کی محبت کا راستہ بنتی ہے، تو اس کو ہرگز بھی اس سے محرومی نہ ہونے دی جائے۔ یہ محرومی ہے، مسجد سے دوری بہت بڑی محرومی ہے، جی مسجد سے دوری نہ ہونے دی جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات چلتے چلتے میں اور بھی عرض کروں، بعض اوقات جو بندے کو کہا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی کسی غلطی پر ہی اسے توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے۔ جی تو وضو کرنا نہیں آیا بھائی، جیسے اگر کسی نے یوں کہا کہ آپ کو وضو کرنا نہیں آیا ابھی تک، بات یہ ہے اچھا جس نے یوں کہا ان کو یوں نہیں کہنا چاہیے۔ جی اہل بیت کا انداز، امام حسن و حسین کا انداز، کسی بزرگ کو دیکھا وہ وضو صحیح نہیں کر رہے تو کہا آپ دیکھیے کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم صحیح وضو کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گیا حضور آپ صحیح کر رہے ہیں، میری غلطی تھی وہ دور کر لی۔ تو یہ امام حسن و حسین کا انداز تو یہ ہے، یوں بتایا جائے۔ لیکن جو وضو کر رہا ہے وہ بھی اس بات پر غور کرے، کہیں شیطان اس طریقے سے میرے اوپر تو حملہ نہیں کر رہا کہ مجھے اس کے انداز میں تو اس نے پھنسا دیا ہے، انداز کو تو وہ بنا دیا ہے، لیکن جو اصلی خامی موجود ہے، جو وضو کی خامی موجود ہے، اس سے توجہ ہٹا دی ہے۔ جی ہمیں اگر کوئی بندہ یہ وہ سب پہ آندے پیچھے سے سانپ آ رہا ہے جی، ہم اس کو یار آپ کیسے کتنے لہجے میں کس طرح بات کر رہے ہیں بھائی جان، تو ہم پیچھے مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں بھائی جان سانپ باقی تو نہیں آ رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کریں۔ تو بھائی صاحب میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ جی نہیں جی نہیں، اس سے لڑے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں ہے، ڈسٹرب کیوں کیا ہے، سانپ کا بتایا تم نے، اس کے بتانے یا لہجے یا انداز پر لڑ پڑے، جس مصیبت یا تکلیف سے وہ بچانے کے لیے اس نے بات کی تھی، وہ تو دیکھے کہ وہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ مجھے تو سلمان بھائی ایک لڑائی ایسی یاد آ گئی آپ کی اس بات سے کہ بالکل لڑے ہوئے بندے، مسجد چھوڑی ہوئی کس بات پہ کہ اس بھائی صاحب کے موبائل میں کوئی گانا تھا، اس کی اس نے ٹیون لگائی ہوئی تھی، اور یہ نماز کے دوران
ایسا بجا اور گرمیوں کے دن تھے, اے سی کہیں چل رہا, مسجد بالکل خاموشی, اور یہ اتنی بلند آواز میں وہ گانا چلا نا, کسی نے فون کیا ہوگا اس کو. اچھا, فون کرنے والا بھی ایسا تھا کہ اس نے ایک بار کیا, دوسری بار کیا, تیسری بار کیا. پہلی رکعت سے یہ شروع ہوا, ظہر کی 4 رکعتوں میں یہ گانا مسجد میں گونجتا ہی رہا ہے, الیاذ باللہ تعالی. اب آپ بتائیں کہ اس میں جو کتنا بھی کچھ صبر کر لے گا. اب سمجھانے والے نے جس انداز میں سمجھانا تھا, مارا نہیں اس کو, لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے قریب والے نمازی تھے اور سینسٹیو نمازی, اور اس نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کو ڈانٹ دیا اور جھڑک دیا اور ڈانٹ دیا. اب یہ اس میں دل چھوٹا کر کے ناراض ہو کے مسجد چھوڑ دی. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ نے جو بات کی نا کہ جو سمجھانے والا بعض اوقات ہماری کسی مسٹیک پر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کو لے لیں کہ بھائی میری جس مسٹیک پر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, لہجہ انداز یا جو بھی اس کا تھا, ٹھیک ہے, لیکن میری اپنی مسٹیک جو ہے میں اس کو ٹھیک کروں نا, اور اس کے بعد بھی میں مسجد کو کسی کے انداز یا رویے کی وجہ سے نہ چھوڑوں. یہ چیزیں مینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک بھی کرنا ضروری ہے نا, جب یہ میوزیکل ٹیونیں لے کے چلے جاتے ہیں, موسیقی لے کے چلے جاتے ہیں, یا ایسا کوئی بھی کام کرنا جس سے کوئی روک دیتا ہے, ٹوک دیتا ہے, اس کو دل پہ نہ لیا جائے. کوئی بھی بات ایسی ہے, کوئی غلطی ہے ہماری, اس پر بھی کوئی روک دیتا ہے تو دل پہ لے کے مسجد کی رونق کم نہ کی جائے, مسجد کو آباد کرنے والا ذہن بنایا جائے اور غلطی کو درست کر لیا جائے. جی, غلطی میوزیکل ٹیون سے جان چھڑائیں, توبہ بھی کریں اور شرعی رہنمائی بھی لے لیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے. گھڑی بتا رہی ہے وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. قبلہ حاجی صاحب کا بھی بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑے پیارے بڑے زبردست انداز میں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, شفقت بھی فرماتے ہیں, گفتگو بھی فرماتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اللہ کریم انہیں سلامت رکھے, باکرامت رکھے, اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ وابستہ رکھے. جس طرح قبلہ نگران شورا نے فرمایا ہے کہ خود بھی آئیں, اپنی ابیلٹی اور صلاحیت کو بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے استعمال میں لائیں, اپنا وقت بھی دیں, اور ساتھ میں اپنا جو مال ہے, اپنا جو پیسہ ہے, یہ بھی اپنی دعوت اسلامی کو دیں. اور فرمایا بھلے 1 روپیہ ہی دیں, لیکن بالکل کیا کریں, دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دینے والا بنائے, اور جو دیتا رہتا ہے اس کو پھر ملتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی.